فیصل آباد کے سینئر صحافی 92 نیوز کے بیورو چیف میاں شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، ان کی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد کیا سیاسی سینیریو دیکھ رہے ہیں فیصل آباد؟ میں سمجھتا ہوں کہ فاروق حبیب صاحب کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ پہلے ایک خود نون لیگ والے پریشان تھے کہ کیسے سیٹ نکالیں گے، کیسے الیکشن لڑیں گے، سیاسی حالات، پھر سارے معاملات اس کے بعد، لیکن اب ان کو سکون ہو گیا، اب ان کو بالکل چین ہو گیا۔ جتنی خوشی عابد شیر علی کو ہے اس بات کی، اس فیصلے کی، شاید ہی کسی کو ہوئی ہو۔ اتنی تو جو جس پارٹی میں فاروق حبیب صاحب گئے ہیں ان کو بھی نہیں ہوئی ہوگی، چونکہ دیکھیں جو سیاسی میدان ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے الیکشن 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو عابد شیر علی نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے، اور اس میں ان کا مارجن جو کامیابی کا تھا وہ 60,680 ووٹ کا تھا۔ پھر آ جائیں 2018 کے الیکشن میں فاروق حبیب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہ صرف 2013 والی اس 60,000 کی برتری کو ختم کیا نون لیگ کی کو، بلکہ عابد شیر علی کو شکست دی۔ اور اس کے بعد ان کو جو جس طرح کا حالات کا سامنا تھا، کچھ تنقید تھی اپنے ہی پارٹی کے اندر، اس کے باوجود اب پچھلے 1.5 سال کے نتیجے میں جو سیاسی معاملات تھے، اس کے بعد تو بڑا ان کا معاملہ بہتر تھا۔ اب اگر اس حلقے میں الیکشن بنا ہے وہ عابد شیر علی کا میں سمجھتا ہوں بن رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ان کو مبارک دے رہے ہیں ایڈوانس کامیابی کی۔ تو اس لیے فاروق حبیب اگر مجبوراً کسی بھی معاملے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے تھے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تو وہ ان کا پریشر ویسے کا ویسا ہی رہنا تھا۔ وہ ایک یہی سمجھا جانا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، وقتی طور پہ خاموشی ہے۔ جب بھی الیکشن آتا تو انہوں نے اسی دھوم دھڑکے کے ساتھ باہر نکلنا تھا، جیسے باقی سارے پی ٹی آئی جی بالکل۔ لیکن اب چونکہ وہ ایک پارٹی میں چلے گئے ہیں، اب پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ تو وہی ہیں نا۔ اب ان کو کوئی اچھا تگڑا امیدوار ملتا ہے، جو کہ ہمیں ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا۔ کوئی تگڑا امیدوار ملتا ہے پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ عابد شیر علی کے لیے کچھ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کا نتیجہ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عابد شیر علی کافی اطمینان میں ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے فاروق حبیب صاحب نے، کیونکہ اہم رہنما تھے پی ٹی آئی کے، کیا اس پارٹی کو فاروق حبیب کے آنے سے کوئی فیصل آباد میں کوئی بینیفٹ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اپنا ایکسپیرینس بتائیے۔ دیکھیں فاروق حبیب کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے نا، ان کا اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بنیادیں مضبوط کی ہوتی تو وہ ضرور فائدہ ہوتا، وہ اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو لے کے جاتے۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگ تو ان کے بہت خلاف تھے، مطلب جتنے وہاں یونین کونسلوں کے چیئرمین ہیں یا ان کے جو عہدیداران ہیں وہ تو سارے فاروق حبیب کے خلاف تھے۔ فاروق حبیب کی جتنی بھی مضبوطی تھی وہ عام ووٹرز پی ٹی آئی کا جو ہے نا اس کی بنیاد پہ تھی۔ اب فاروق حبیب صاحب عام لوگوں کو، پی ٹی آئی کے عام لوگوں کو تو نہیں نا اس جماعت میں لے جا سکتے، بلکہ جتنی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، جو لوگ ان کی لے دے کر رہے ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ فاروق حبیب کو تو پتہ ہی اب چلے گا کہ میری سیاسی حیثیت کیا ہے، پیچھے جا کے کہ وہ دوسری کسی جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچائیں، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ میاں شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شروز عباد صاحب ہمارے دوست ہیں اور فاروق حبیب صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، تو ان سے بھی جانیں گے کیونکہ یہ کافی ان کا تعلق رہا ہے۔ شروز صاحب یہ بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں موومنٹ کو فاروق حبیب صاحب کی؟ اور میں صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا۔ میرا یہ خیال ہے کہ فاروق حبیب کے حوالے سے جو یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جوائن کر لی ہے اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، تو تحریک انصاف کی وجہ سے ہی ان کا ایک نام تھا۔ 2018 میں اگر یہ جیتے تھے تو یہ عمران خان کی وجہ سے جیتے تھے، تحریک انصاف کی وجہ سے جیتے تھے۔ 2013 کا الیکشن کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ تک نہیں دیا تھا۔ تو یہ اب ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ انہوں نے اب تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے استحکام پاکستان پارٹی کو جو جوائن کیا، اور چھوڑتے وقت جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کا ذاتی ہو یا جو بھی ہو، بہرحال ان کو اس طرح کے جو ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی، باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، چپ کر کے بس یہ کہتے کہ میں تحریک انصاف سے اپنی رائے جدا کر رہا ہوں، دوسری سیاسی جماعت میں جا رہا ہوں۔ اور اب آنے والے الیکشن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کیا ان کو ووٹ مل سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں، تو اس طرح کا میرا خیال ہے کہ دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ اور یہ جیسا کہ شفیق صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، یہ خوشی کی خبر ہے نون لیگ کے لیے اور خاص طور پہ عابد شیر علی کے لیے۔ عابد شیر علی الیکشن سے پہلے ہی جیتے،
اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ فاروق صاحب نے جس طرح آئی پی پی جوائن کی ہے تو ان کا آئی پی پی کا تو ابھی اجمل چیمہ صاحب کے بعد یہی گئے ہیں یہاں پہ، تو ووٹ بینک بنا سکیں گے؟ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں فاروق حبیب صاحب کا اس پارٹی میں؟ آئی پی پی کا اپنا ہی فیوچر ابھی تک کوئی نہیں. جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا وہ الیکشن میں ووٹ لے سکتے ہیں یا نہیں. ابھی تو ساروں کی یہ سچویشن ہے. آنے والے الیکشن میں کیا ماحول بنتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، وہ تو ظاہری بات ابھی ٹائم ہے اس میں. لیکن ابھی فی الحال چیمہ صاحب کے بعد کیونکہ یہ گئے ہیں فیصل آباد سے، بڑا نام ہے، اور بھی کچھ نام ہیں ہم سن رہے ہیں وہ بھی جانے والے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرح کی کوئی ان کے لیے کوئی سیٹ کوئی ہے جو یہ جیت سکتے ہیں. میرا نہیں خیال، بہت مشکل ہے. اچھا شروز بھائی یہ بتائیے گا کہ فاروق صاحب میرا خیال وہ لاسٹ سابقہ رکن قومی اسمبلی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، اس سے پہلے 6 آلریڈی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی ایسے ہی چپ کر کے چھوڑ جانی چاہیے تھی، یا پھر جس طرح انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے ویسے جانا چاہیے؟ ویسے ابھی خرم شہزاد صاحب ہے وہ بھی خاموش ہے، نصر اللہ گمان ہے، باقی تمام سب کے سب خاموش ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فاروق کا ایک نام تھا پارٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان نے تحریک انصاف نے فاروق کو نہ صرف اسٹوڈنٹ لیڈر سے اس کو اوپر اٹھایا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی فیض موقع صاحب چھوڑ کے گئے فوری طور پر وہ سیٹ ان کو دے دی تھی ویسٹ پنجاب کی. یعنی کہ ان پہ اتنا اعتماد تھا، اتنا ان پہ تھا، اور لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان کا قریبی ساتھی فاروق حبیب عمران خان کو چھوڑ جائے گا. تو یہ ایک، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کے لیے ایک صدمہ ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے. وہ ابھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. شاید آپ نے دیکھا جیسا ریئیکشن آیا ہے سامنے، لوگوں کا ریئیکشن اسی وقت ہی سامنے آتا ہے جب آپ کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے، یار اس بندے سے یہ امید نہیں تھی، اس نے ایسا کیوں کر دیا. تو یہ ریئیکشن آپ دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عوام جو ہے ان سے پیار کرنے والے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ شروع صاحب. خادم گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل آباد کے صحافی. خادم گل صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما انہوں نے ایک پولیٹیکل موو کی ہے. کیا تجزیہ آپ کا؟ آپ نے تو فاروق حبیب صاحب کو بنتے بھی دیکھا ہے اور ان کو اب پارٹی چینج کرتے بھی دیکھ لیا آپ نے، تو کیا تجزیہ فاروق حبیب صاحب کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے؟ فاروق حبیب صاحب کو جب وہ صرف ایک کارکن تھے، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، اس وقت سے ان کی کوریج کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. وہ ایک بالکل عمران خان کے ساتھ پیور طریقے سے جو مخلص کارکن ہوتا ہے اس حساب سے وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے رہے ہیں. لیکن 9 مئی کے بعد اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی جو سیاستدان ہے، کسی قسم کا بھی سیاستدان ہے، جتنا مرضی اپنے اس جو خان کے ساتھ ہے وہ لائل تھا، لیکن 9 مئی کے بعد کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اس معاملے میں کسی صورت بھی خان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. کیونکہ جب بات آ جاتی ہے اپنی فوج کی، پاک فوج کی، تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. سیاست اگر پاک فوج ہے، ملک ہے، اگر ملک ہے تو پھر ہماری سیاست ہے. تمام جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا تھا، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو میں ایڈوانس لکھ کے بتاتا ہوتا تھا کہ فلاں سیاستدان جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، فلاں سیاست. اب فاروق حبیب صاحب کو ایک ایج تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر نکال گئے ہیں. اگر وہ ایج نہ ہوتا تو فاروق صاحب نے بھی انہی دنوں میں پریس کانفرنس کر کے خان کا ساتھ چھوڑنا تھا. وہ تو اب فاروق صاحب یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما پارٹی چھوڑنے کے بعد فیصل آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور فیصل آباد میں صحافت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست سے لا تعلقی کر دی ہے. فاروق صاحب نے آئی پی پی جوائن کر لی ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیسا ہوگا؟ سیاسی مستقبل اب فاروق حبیب صاحب جو ہیں، پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو نا، آپ بھی یہاں پہ صحافت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، جس حلقے سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے 2018 میں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ اگر وہ الیکشن فیئر بالکل دھاندلی کے بغیر ہوتا تو فاروق حبیب صاحب کسی صورت ایم این اے نہیں بن سکتے تھے. بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اب بھی فاروق حبیب صاحب سیاست کر سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ آپ بھی لڑ سکتے ہیں، میں بھی لڑ سکتا ہوں. لیکن جیت جو ہے نا، وہ نہ پہلے ان کے مقدر میں تھی، نہ اب ان کے مقدر میں ہوگی. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ وہ، اگر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے، جی جی، حالانکہ اس پارٹی کے تمام لیڈران ہی ہیں، ورکر کوئی نہیں ہے. جی جی، اگر ورکر ہوگا تو ہی پتہ چلے گا. اس وقت ان کا بھی مستقبل، جن لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے، لا تعلقی کر لی ہے، فاروق حبیب صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی فی الوقت
اپنی سیاست سے پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے. اب پارٹی چھوڑ کے اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر کے اپنے آپ کو اور گندہ کر لیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ گل صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا ہے. مزید کچھ صحافیوں سے بات کریں گے. آج یہاں پہ پریس کانفرنس ہے تو فیصل آباد کی کچھ صحافیوں سے ہم بات کریں گے. جی یوسف چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رپورٹر ہیں فیصل آباد سما ٹی وی کے. یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ فاروق حبیب صاحب نے ایک نئی پولیٹیکل موو کی ہے. ڈیفینیٹلی اب ہم سب نے دیکھا ہے فاروق حبیب کو بطور ورکر, پارٹی کا ورکر. ان کی یہ نئی موو جو ہے وہ ان کی سیاسی کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں, آنے والے سیاسی کیریئر کو؟ فاروق حبیب کا کوئی سیاسی کیریئر ہوگا, نہیں ہوگا, کیا ان کی پولیٹیکل موومنٹ کے حوالے سے کہیں گے؟ یار دیکھیں, میرا ماننا ہے کہ ونس اے پولیٹیشین آلویز اے پولیٹیشین. اس نے سیاست شروع کی تھی, پارٹی چینج کرنا, کوئی وہ پہلا بندہ نہیں جس نے پارٹی چینج کی ہے. پارٹیاں سیاست دان چینج کرتے آئے ہیں. فیصل آباد کی ہسٹری میں بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے پارٹیاں چینج کی ہیں, ایک کے بعد ایک پارٹیز میں گئی ہیں. یہ ملک کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ موو کرتے ہیں ادھر سے ادھر. مگر بہتر مین چیز یہ ہے کہ یار عوام کو ڈلیور کیا جائے, پبلک کی جو ہے بینیفٹ اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بہت نام کمایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا فیس تھا جو فاروق حبیب فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا فیس تھا, یوتھ میں اس کا بڑا نام تھا. مگر اس بندے نے وہ سارا کچھ کمانے کے بعد, نام کمانے کے بعد جب اس لیول پہ پہنچا ہے, وہاں جا کے اس نے کچھ تو ایسا دیکھا ہے جو وہ بولنے پہ مجبور ہوا ہے کہ بھئی اتنی زیادہ میگا کرپشنز اور اتنے بڑے بڑے اسکینڈل جب وہ کل پریس کانفرنس میں بیٹھ کے وہ اگر لے رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بھی فیڈ اپ ہوا ہے. تو وہاں سے وہ سب کچھ دیکھ کے بولنا شروع کیا اس نے کہ نہیں بھئی یہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس دلدل سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس نے جو انیشیٹو لیا ہے اچھا انیشیٹو لیا ہے. باقی پبلک ڈیسائیڈ کرے گی کہ فاروق حبیب صاحب کا کیا فیوچر ہے. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ فیصل آباد میں تو پی ٹی آئی کا مین فیس جو تھا عمران خان کے قریبی ساتھی میں, ان میں فاروق حبیب کا شمار تھا. ابھی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جوائن کر لی ہے, جیسے بھی کی ہے, اس کی ڈبیٹ تو ایک لمبی ہے. لیکن یہ بتائیے گا ان کا گراؤنڈ ریالٹی میں کیا دیکھتے ہیں پولیٹیکل استحکام پاکستان پارٹی ان کے آنے سے کوئی مستحکم ہوگی جہاں پہ؟ دیکھیں, استحکام پارٹی جو ہے پاکستان جو ہے یہ بھی سٹارٹنگ ہوئی ہے اس کی فیصل آباد کے اندر. میں سمجھتا ہوں اگر اس سے پہلے اجمل چیمہ کے پاس استحکام پاکستان کا ایک نمائندہ تھا, اس کے بعد فاروق حبیب. میں سمجھتا ہوں استحکام والوں کے لیے یہ بہت بیسٹ ہوا ہے, کیونکہ ان کو ایک ایسا فیس مل گیا جو فیصل آباد کے اندر ایٹ لیسٹ اس پارٹی کے اندر جان پھونک سکتا ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ فیصل آباد میں کوئی بھی ایسا بندہ تھا جو اس پارٹی کو تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتا تھا, کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی فالوئنگ جو ہے وہ یوتھ کے اندر ہے. یوتھ اس کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے, یہ بندہ ان کو لے کے چلتا ہے. تو یہ پارٹی جو ہے اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہ صرف پارٹی کو بلکہ فاروق حبیب کو بھی ہوگا. کیونکہ سم ہاؤ جیسے جیسے الیکشن بنے گا, ہوا چلے گی الیکشن کی, تب پتہ چلے گا کہ کون کس طرف کو جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تو حالات جو ہیں وہ نیوٹرل سے چل رہے ہیں. ایک ہی پارٹی ہے جس کو کمپین کی اجازت دی ہوئی ہے, کوئی پراپر حالات اس طرح سے نہیں بن رہے ہیں. مگر جیسے جیسے ہوا بنے گی پھر پتہ چلے گا کہ حالات کس طرف جائیں گے. اچھا چیمہ صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ تو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, سما ٹی وی سے آپ کا تعلق, تو یہ بتائیے گا فاروق صاحب کے بارے میں یہ بہت تھا کہ انہوں نے جیسے ہی وہ ایم این اے بنے, پھر بعد میں پارلیمانی سیکرٹری اور پھر منسٹر, انہوں نے کرپشن کے انبار لگا دیے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آپ گراؤنڈ ریالٹی, کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. دیکھیں, اگر ان کے گوشواروں کی بات کریں نا, شروع میں جو انہوں نے گوشوارے اپنے سبمٹ کیے تھے 2018 میں, اس کے اندر تو ان کے پاس میرا خیال ہے 1990 کی ایک 70 موٹر سائیکل تھی ان کے ڈاکومنٹس کے اندر. اس کے علاوہ باقی بھی ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کے ڈکلیئرڈ جو ایسٹس تھے, جو ان کی گوشوارے تھے, ان کی بات کریں تو. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 سال جو 18 سے آن ورڈ ہم نے دیکھا ہے ہم نے ان کو لگژری گاڑیوں میں دیکھا ہے, گھومتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ہاتھ مارے ہیں. ہاتھ مارے ہیں نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ مارے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اس کو پراپرلی ان کے پاس ایویڈنس ہو, ان کے ڈاکیومنٹس موجود ہوں. اگر وہ ڈاکیومنٹس اگلے الیکشن کے اندر گوشوارے سبمٹ کریں تو اس کے اندر وہ اپنا بزنس وہ سب چیزیں ڈکلیئر کر دیں, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس بندے نے ہاتھ مارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اب اس کے آئندہ جو آنے والے گوشوارے ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پچھلے 4-5 سال میں اس نے کون کون سے کاروبار کر کے کہاں سے پیسہ ارن کیا اور کہاں سے وہ گاڑیاں آئی ہیں. اور اگر وہ پھر اپنے گوشواروں میں وہی ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر سوالات ضرور کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ یوسف چیمہ صاحب کی, آپ نے بات سنی ہے. مزید کچھ صحافیوں سے بات کریں گے. فیصل آباد کے سینئر جرنلسٹ سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو اس وقت فیصل آباد کا, جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں, کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایم این اے تقریباً جو سابقہ تھے تمام چھوڑ کے چلے گئے, کیا دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو سے؟
جو موجودہ حالات ہیں اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور ان کے جو عہدیدار تھے اور تقریباً جتنے بھی ارکان اسمبلی تھے سب استعفے دے رہے ہیں۔ پہلے جب اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا ٹاک پہ آ کے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فرح حبیب کا اعلان سنا تو ایک دم پریشانی سی لوگوں میں آئی کہ یار یہ بڑا قریبی ساتھی تھا عمران خان کا، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ثابت قدم رہنا چاہیے تھا، مگر نہیں رہے۔ حالات ایسے تھے کہ ان کو مجبوراً یا ان کی کوئی سمجھنے چوائس ہے کہ اس کو پارٹی جوائن کرنی پڑی، اور جب انہوں نے ایم این اے کی سیٹ سے استعفیٰ دیا تو عمران خان کا ضمنی الیکشن ہوا، تو جب پتہ چلا کہ عابد شیر علی کے مقابلے میں فرح حبیب آئے گا، عمران خان کاغذات ابھی نامزدگی نہیں ہو رہے تھے، تبھی لوگوں کی جو آواز آنی شروع ہو گئی تھی کہ فرح حبیب یہاں سے سیٹ لوز کر جائے گا، اگر عمران خان آئے گا تو پھر شاید جیت جائے، عمران خان کی وجہ سے عابد شیر علی ہار گیا۔ اور یہی دیکھنے میں آیا کہ اب جو صورتحال ہے فیصل آباد کی سیاست، وہ صرف ایک پارٹی کو ہی کھلا ماحول دیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے جلسے بھی کر رہی ہیں، اپنی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور کارکنوں کو باہر بھی نکال رہے ہیں، کارکن ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ابھی فی الحال جو حالات ہیں اس میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا ایکسپیکٹڈ ہے فرح حبیب کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے فیصل آباد میں؟ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں صوبائی کے یا قومی کے، کس کا نمبر آنے والا ہے آگے؟ دیکھیں سبھی انڈر گراؤنڈ ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے لائن میں نظر نہیں آ رہا کہ جناب میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ فرح حبیب کے جانے کے بعد کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بہت سے جنرل سیکرٹری بھی ہیں یہاں پہ، ڈویژن پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہم باری باری سٹیپ بائی سٹیپ کسی اور پارٹیوں میں شمولیت کریں گے یا سیاست سے کنارہ کشی کر لیں گے اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت مہربانی۔